خواجہ بلاول بھٹو اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ پانی سندھ میں داخل ہو رہا ہے۔ ابھی تک تقریباً 50% کا جو ایریا تھا جو پانی میں ڈوبا ہوا تھا 50% ڈی واٹر ہو چکا ہے، 50% رہتا ہے۔ ابھی بھی اب کسی نے دیکھنا ہے تو جائے، خیر پور ناطن شاہ جائے، میرے دیہات کے اندر کی طرف جائے تو آپ کو نظر آئے گا اب تک روڈوں کے دونوں طرف سمندر ہی سمندر ہے۔ یہ ایک تاریخی قدرتی آفت ہے۔ یہ ماضی کے سیلاب کی طرح ہمارا دریا کی وجہ سے نہیں، یہ سیلاب آسمان سے نیچے آئے ہیں۔ یہ ہمارے لیے قیامت سے پہلے ایک قیامت تھا۔ 33 ملین پیپل متاثر ہوئے، 33 ملین آسٹریلیا کی پاپولیشن سے زیادہ ہے، نیوزی لینڈ کا پاپولیشن سے زیادہ ہے۔ یورپ کے کافی ممالک کو آپ اکٹھا بھی کرے وہ 33 ملین تک نہیں پہنچ جاتے ہیں۔ کینیڈا کا 90% پاپولیشن ہے۔ میں یونائٹڈ نیشنز میں تھا تو میں نے وہاں کے جو وزیر خارجہ تھے ان سے پوچھے کہ اگر آپ کا 90% پاپولیشن راتوں رات اس قسم کے آفت سے گزرتا آپ سنبھال سکتے ہیں؟ تو صاف ان کا جواب تھا کہ نہیں، ہم نہیں سنبھال سکتے۔ میں سمجھاؤں تو کیسے سمجھاؤں؟ زمین کا رقبہ اتنا بڑا کہ پورا یونائٹڈ کنگڈم کا جتنا ہی زمین ہے یونائٹڈ کنگڈم میں وہ پورا کا پورا پانی کے نیچے۔ ابھی پورا انتظامیہ، سول سوسائٹی، سیاسی کارکن جون سے لے کے آج تک دن رات ایک کر کے محنت کر رہے ہیں۔ جو وسائل ہے جتنا ہم نے بندوبست کیا، اور سندھ حکومت نے اپنا ٹریجریز کھولے، جو بھی پروکیور کر سکے، وفاقی حکومت مدد کر رہے ہیں۔ میں جگہ جگہ جا کے ہر ملک سے رابطہ کر کے، چاہے وہ امداد ہو یا قرض کا معافی ہو یا کسی چیز کا، ہمیں بہت مدد مل رہا ہے، لیکن تعداد اتنا زیادہ ہے، متاثرین اتنے زیادہ ہیں، مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ جتنا بھی ہم کریں وہ کم لگتا ہے، کم محسوس ہوتا ہے، اور کرنے کا دل کرتا ہے، اور محنت کرنے کا دل کرتا ہے۔ اور جب میں تو حیران ہوں کہ 1/3 آف پاکستان ڈوبا ہو، اور آپ کچھ چینلز کو کھولے، آپ اسلام آباد کی طرف آگے بھرے تو ایسے لگتا ہے کہ الگ ایک ملک ہے، کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ کووڈ میں جتنا فرق ہوا ہمارا معیشت پہ، اس سے زیادہ ہوا ہے اس سیلاب کی وجہ سے، جو آپ کا نہ صرف ایک قدرتی آفت کی وجہ سے، اتنا بڑا سیلاب کی وجہ سے جو تباہی اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے، پھر آپ کا پورا پاکستان میں 4 ملین ایکڑ زرعی زمین گیا، کھری فصل گئی۔ آپ کا نہ صرف زرعی معیشت تو ہمارا پورا کا معیشت کا بیک بون ہے، تو آپ کا پورا معیشت کا اس کا اثر ہوگا، ان خاندانوں کا اثر ہوگا۔ لیکن ایک اکنامک کانسیکوینس کے ساتھ ساتھ ہم فوڈ انسیکیورٹی کی مسئلے کو بھی آگے دیکھ رہے ہیں۔ کلائمیٹ ٹریجڈی، فوڈ انسیکیورٹی، اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا کہ پاکستان از فیسنگ اے سیکنڈ کیٹاسٹرفی، اور وہ سیکنڈ کیٹاسٹرفی کیا ہے؟ ہیلتھ کیٹاسٹرفی چل رہا ہے۔ اس لیے پورا پاکستان میں اگر 33 ملین پیپل متاثر ہو
جو واٹر بورن ڈیزیزز پھیل رہے ہیں مچھروں کی وجہ سے، مختلف بیماریوں کی وجہ سے، وہ اتنا بڑا تعداد ہے کہ اگر ہمارے ہاسپٹلز ڈیمیج نہیں ہوتے، جو کہ ہیں، اگر ہمارا نرسز، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف خود متاثرین نہیں ہوتے، جو کہ ہے، پھر بھی اتنا بڑا مسئلہ ہوتا کہ ہمارے کھڑے کھڑے ہاسپٹلز اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. But the World Health Organization has stated that 10% of Pakistan's hospital infrastructure has been damaged by these floods. اور اگر آپ سوچیں کہ پورا پاکستان میں فلڈز نہیں تھے تو وہ disproportionately what percentage of Sindh's health infrastructure would have been damaged by these floods? I think CM مجھے نمبرز دے رہے تھے، ابھی تک ہم نے 3.8 ملین پیپل کا ٹریٹمنٹ کیا ہے ہمارا میڈیکل کیمپس پہ، ہمارے ہاسپٹلز میں. مزید ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا. تو کلائمیٹ کیٹاسٹرفی ہے ہمارے لیے، ہیلتھ کیٹاسٹرفی ہمارے لیے، معاشی اور ذرائع کا جو امپیکٹ ہے اس کا آپ کا فوڈ سیکیورٹی پہ مسئلہ. تو ہم تینوں طرف ان ایشوز کا مقابلہ کر رہے ہیں. ابھی تک لوگوں کو ریلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جہاں پانی نکلا ہے وہاں ہم ڈیمیج نیڈز اسیسمنٹ کر رہے ہیں، انتظار کرتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں سے پانی نہیں نکلا ہے وہاں سے بھی جیسے ہی نکلتے ہم اپنا ڈیمیج نیڈز اسیسمنٹ کریں. اس لیے جب ہمارا ڈیمیج نیڈز اسیسمنٹ ہوگا تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ نقصان ہوا تو کتنا ہے. ابھی تک پختونخوا میں، جنوبی پنجاب میں، بلوچستان میں کافی زیادہ اسیسمنٹ ہوا ہے، لیکن ایون بلوچستان میں ابھی تک 1,10,000 ایکڑ زمین پانی کے نیچے ہے. تو جب تک پانی نکلتا نہیں ہے، اور وہ سارا کا سارا پانی آپ کے تھرو ادھر گزرنا ہے ابھی تک، تو جب تک پانی نکلتا نہیں ہے آپ کو صحیح اندازہ نہیں ہوگا کہ تباہی کتنا ہوا ہے. ہم گیس کر رہے ہیں اس وقت کہ تقریباً $30 ارب کا نقصان ہوا ہوگا تقریباً یہ، لیکن یہ ہمارا اندازہ ہے، ابھی تک پکا ہمارا فگر سامنے نہیں آئی. ہم اس قدرتی آفت کو اس انداز میں لے جیسے ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دو پاکستان ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک پاکستان ڈوبا ہوا ہے سو ڈوبے، باقی اپنا سیاست چمکاتے رہیں گے، باقی اپنے الیکشنز لڑتے رہیں گے، اپنے سیاسی گیمز چمکاتے رہیں گے. ہم اگر ایک ملک ہے تو ایک ملک ہو کے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. آج تک سوات میں متاثرین ہیں، آج تک جنوبی پنجاب میں متاثرین ہیں، آج تک لسبیلے سے لے کے نصیر آباد تک بلوچستان میں متاثرین ہیں، اور آج تک کراچی کے علاوہ پورا صوبہ میں سیلاب کے متاثرین ہیں. اور کراچی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے کراچی کا سیلاب میں نقصان نہیں ہوا، مطلب پورا کراچی ڈوبا نہیں. لیکن اگر آپ کو یاد ہوگا جب یہ بارش سے شروع ہوئے تو یہاں کراچی سے شروع ہوئے، تب بھی وہ تاریخی بارشیں تھی، دن رات سارے کے سارے بھاگ رہے تھے پورا کراچی میں، اور ابھی تک اس کا بھی نقصان آپ کو نظر آ رہا ہے. جو بھی انفراسٹرکچر میں پاٹ ہولز اور اتنا زیادہ تعداد میں پانی آنے کے نقصان جو ہوا ہے ابھی تک، ہم وہاں بھی ایز این ایک ہمارا کراچی شہر میں کا بھی انفراسٹرکچر نقصان ہوا. دیٹ آئی ایم ناٹ کاؤنٹنگ ان دا 30 بلین جو ہمارا گیسٹیمیٹ ہے باقی پاکستان جو آفت زیادہ ڈکلیئر ہو چکا ہے. تو ہم مایوس نہیں ہیں، سب محنت کر رہے ہیں. ہم وزیر اعظم صاحب سے بہت شکر گزار ہیں کہ فائنلی ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ایسے وزیر اعظم ہے جو پورا پاکستان کو اون کر رہا ہے، جس کو اندازہ ہے عوام کا تکلیف کا، دکھ درد کا. وہ نہ صرف بلوچستان، سندھ، جنوبی پنجاب، پختونخوا بھی کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ دورے ہمارے یہاں سندھ میں یا ساتھ ہوئے ہیں یا الگ آئے ہیں. مدد کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں، کوشش کر بھی رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ قوم کا توجہ اس قدرتی آفت سے ہٹ کے اپنے طرف آئے.
کچھ ایسے لوگ ہیں جو سازشیں کر رہے ہیں آج بھی کہ سیلاب کے دوران ہمارے حکومت ابھی کیسے آئے. اس وقت ہم نے سیاست کا نہیں سوچنا ہے. اس وقت ہم نے اپنے سیاسی جماعتیں کا نہیں سوچنا ہے. اس وقت ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ کون ہمیں ووٹ دے گا, کون ہمیں نہیں ووٹ دے گا. اس وقت ہم نے پورے پاکستان کو ایک ہو کے, انسانیت کو ترجیح دے کے, سیاست کو پیچھے چھوڑ کے اپنے عوام کا مدد کرنا ہے. اور جیسے میں نے کہا, جتنا بھی ہو رہا ہے وہ کم محسوس ہو رہا ہے. تو ہم اپیل کرتے ہیں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ نے مدد کیا, اب مسئلہ ختم ہو گیا, ابھی بھی آپ کی مدد کی ضرورت ہے. ابھی بھی جتنا آپ سپورٹ کر سکتے ہیں آپ سپورٹ کریں. آؤٹ آف دا 33 million people affected, 16 million are children. Out of the 1,700 people who have died, a third are children. Out of the 33 million people affected, 600,000 are pregnant women, who have to give birth under the open skies. یہ آج بلوچستان, جنوبی پنجاب اور سندھ, پختونخوا, گلگت بلتستان اس قسم کا قدرتی آفت کا سامنا کر رہا ہے. کل دوسرے اس قسم کا نیشنل ٹریجڈی کا مقابلہ کریں گے. ہم نے ہمیشہ ایک ہو کے اس کا مقابلہ کیا. آپ کو یاد نہیں ہے جب زلزلہ آیا, مشرف کا حکومت تھا, کیا ہم نے اس وقت لانگ مارچ شروع کیا؟ ہمارے دور میں 2010 میں 2011 میں اس وقت تاریخی فلڈز, اب ہم وہ تو بڑے آسان فلڈز تھے, وہ بھی آئے تھے, تو پورا ملک ایک ہو کے ان کا مقابلہ کیا. اب یہ 2010 اور 2011 کے سیلاب سے 10 گنا زیادہ ہے. اب زیادہ آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. الیکشنز ہمیشہ ہوتے رہیں گے, سیاست ہمیشہ ہوتا رہیں گے, ہمارے لوگ زندہ رہیں گے تو ہم پھر ان کے ساتھ سیاست کر سکیں گے. یہ بہت اہم پیغام تھا جو میں نے محسوس کیا کہ ہم نے آپ کے تھرو پیش کرنا ہے. لیکن آخر میں نے اس پوائنٹ پہ ایمفسائز کرنا ہے کہ ہم ہار نہیں مانتے. پاکستان کے عوام نے اپنے تاریخ میں ہر مشکل کو دیکھا ہے, ہر مشکل کا سامنا کیا ہے, اور اس کے بعد مزید طاقتور ہو کے آگے بڑھتے ہیں. اب یہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا امتحان ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اس امتحان سے گزر کے سرخرو بھی ہوں گے. ہم اپنے عوام کو اس مشکل گھڑی میں, ان کے دکھ درد میں ان کے ساتھ ہیں, محسوس کرتے ہیں, جانتے ہیں کہ جتنا بھی ہم کر رہے ہیں ناکافی ہے, لیکن پھر بھی ہم محنت کرتے رہیں گے. اس وقت جتنا بھی وسائل موجود ہے اس کے مطابق, چاہے وہ ٹینٹ ہو, چاہے وہ ٹریمپلین ہو, چاہے وہ مسکیٹو نیٹ ہو, چاہے وہ ریشنز ہو, ریشنز کا بہتر سلسلہ چل رہا ہے, ریشنز پہنچانے جا رہے ہیں. اور نہ صرف حکومتی ادارے مگر انٹرنیشنل آرگنائزیشنز, سول سوسائٹی, سب کے سب مل کے یہ کوشش کر رہے ہیں. الگ فیز جو ہے ہمارا ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن فیز ہے. جب تک ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ڈیمیج نیڈز اسیسمنٹ ہو جائے, ہمیں بتایا جائے کہ ڈیمیج کتنا ہوا ہو, اس کے مطابق ہم کون سے منصوبہ پلان کریں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا فائنانسنگ کیا جائے, کہ ہم پورا دنیا کو اجاگر کر کے یہ سمجھائیں کہ یہ جس مشکل سے ہمارے عوام گزر رہے ہیں کہ اپنا قصور تو نہیں ہے. یہ امیر ممالک نے اپنے آپ کو امیر بناتے ہوئے ہمارا پورا دنیا کو نقصان پہنچایا ہے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے. اور وہ جو بوجھ ہے وہ ہمارے پاکستان کے عوام اس بوجھ کو اٹھا رہے ہیں. They are literally paying in the form of their lives and their livelihoods for the industrialization of bigger country. تو اس بنیاد پہ ہم بھیک نہیں, انصاف کا مطالبہ کر رہے پوری دنیا کا. ہم یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل انطونیو گٹیرس کا شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے دعوت پہ یہاں پاکستان یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے ہونے سے پہلے تشریف لے آئے. اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ یو این سیکرٹری جنرل کتنا بزی ہوں گے ان دنوں میں جب وہ اپنا یو این جنرل اسمبلی کا تیاری کر رہا ہوگا, لیکن اس مصروفیت کے باوجود یہاں پہنچا. یونائٹڈ نیشنز اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل بلوچستان, سکھر, لارکانو, موہنجو دارو کے دورے پہ آیا, خود اپنے آنکھوں سے دیکھا
اوپر سے ہیلی کاپٹر رائڈ لے کے وہ خود کہہ رہا تھا کہ اس نے اپنی پوری زندگی اتنے سارے قدرتی آفت دیکھے ہیں، زلزلے دیکھے ہیں، سیلاب دیکھے ہیں، وائلڈ فائرز دیکھے، کبھی کبھی اتنا تباہی نہیں نظر آیا. اور ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ اس محنت کی نتیجے میں پورا کا پورا پھر جو یونائٹڈ نیشنز میں وزیر اعظم کا ڈیلیگیشن لیڈ کر رہا تھا ہمارا پاکستان کا جو ٹرپ تھا، انٹونیو گٹیرس صاحب نے پورا یونائٹڈ نیشنز کو پاکستان کے حوالہ کر دیا. انٹونیو گٹیرس نے پورا یونائٹڈ نیشنز کا ایجنڈا کو موسمی تبدیلی اور پاکستان کے سیلاب متاثرین کے حوالے کیے تھے. ہمارا جتنا بھی اس کا شکریہ کروں میں کم کروں. نہ صرف 3 دفعہ انٹونیو گٹیرس نے اپنا تقریر میں، مگر صدر بائیڈن نے اپنا تقریر میں یونائٹڈ نیشنز میں کال کیا کہ پورے دنیا نے پاکستان کا مدد کرنا ہے. ہم نے سارے جو ویسٹرن وہاں ممالک سے ان سے انگیج کی، اور ابھی تک صرف ہمارا فلیش اپیل میں مدد کر رہے ہیں. مختلف ممالک نے یہ بھی ہم سے کہا کہ آگے جا کے وہ مزید تعاون کریں گے، ہمیں اپنا ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن میں ہمیں مدد کریں گے، ہمیں انٹرنیشنل فائنینشل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ مذاکرات کے وقت ہمیں مدد کریں گے کہ نہ صرف ہمیں ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن میں مگر معاشی لحاظ سے ہمیں ایک کشن دیں کہ ہم اس مشکل وقت میں آگے نکلیں. اور پھر ہم نے ایک پروپوزل لے کے گئے ہیں پوری دنیا کے سامنے کہ ہم نے موسمی تبدیلی میں نہ صرف ایک بار پھر ہمارا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر پہ کام کرنا پڑے گا، ہمارا اریگیشن انفراسٹرکچر پہ کام کرنا پڑے گا، ہمارا ایگریکلچر انفراسٹرکچر پہ کام کرنا پڑے گا، لیکن ہم ایسے کام کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے آگے جا کے اگر مزید تباہی ہو تو وہ برداشت کر سکے. اس میں بھی تعاون کرنے کی وعدے کیے ہیں. یہاں بھی انٹرنیشنل فائنینشل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ مل کے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ صوبہ سندھ کے حد تک اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری ملک کے حد تک جن لوگوں کا گھر کو نقصان ہوا ہے ان کو ہم مل کے حکومت اور وہ متاثرین مل کے ان گھر کو پھر سے بنائیں گے. جہاں جہاں انفراسٹرکچر کو نقصان ہوا ہے ہم ان کو پھر سے کھڑا کر دیں گے، مزید مضبوط بنائیں گے. اس قسم کا سیلاب آگے بھی خدا نہ خواستہ اگر ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی ہم تیاری کر لیں گے. اس مشکل کے نتیجے میں جتنا ہمیں انفراسٹرکچر کام دیہاتوں میں، سیلاب متاثرین کے علاقوں میں، جنوبی پنجاب میں، بلوچستان میں، سندھ میں، پختونخوا میں انفراسٹرکچر میں ہمیں انویسٹ کرنا پڑے گا. اس سے انہی لوگوں کو ہم روزگار دے سکیں گے کہ اس سلسلہ میں ہمارے ساتھ ہے. جہاں تک ذرائع معیشت کا نقصان ہوا ہے، ایک فصل گیا، میں نے پورا سندھ حکومت کو ہم نے طے کیا ہے کہ ہم دن رات ایک کریں گے لیکن اگلا فصل اپنے کسانوں کو لگانے دیں گے. اور انشاءاللہ نومبر کی اینڈ تک ہم اس سٹیٹ پہ ہوں گے کہ اگلا فصل لگ سکے. اگر آپ پکچرز دیکھیں گے، پانی کا تعداد دیکھیں گے تو یہ شاید ناممکن لگے گا، لیکن ہم نے یہ اپنے اوپر امتحان ڈالا ہے کہ چاہے ہمیں ایکسپرٹس کہیں کہ بہت مشکل ہوگا، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سیلاب کے متاثرین کے لیے ان کے لیے ہم سب سے بہتر کام کر سکتے ہیں کہ وہ واپس اپنے زمینوں پہ جا کے اپنا ایک فصل کا نقصان تو ہوا، دوسرا فصل وہ لگا سکے. اس میں جتنا بھی مدد صوبائی اور وفاقی حکومت چھوٹے کسانوں کو دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ دیں گے. اس سے نہ صرف ان متاثرین کو مدد ہوگا لیکن جتنا نقصان ہمارا معیشت کو ہوا ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم پھر سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو، اور یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اس کا مینجمنٹ کر سکیں. تو ہم نہ صرف ان کا گھر بنائیں گے، ان کا اپنا جہاں معاشی نقصان ہوا ہے، چاہے وہ زرعی نقصان ہوا ہے یا دوسرا نقصان ہوا ہوگا، انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ مل کے اس کا بھی ہم مقابلہ کریں گے. اور اس مشکل سے جب ہم نکلتے ہیں انشاءاللہ تعالی، ہم پورے پاکستان کو ایک چھتری تلے یا ایک فلسفے پہ لے کر آئیں گے کہ ہم نے
اپنا جو رویہ ہے، اپنا جو طریقہ ہے، اپنے عام سے جیسے ہم زندگی گزار رہے تھے ویسا نہیں ہو سکے گا. ہمیں موسمی تبدیلی کے مطابق ایک قسم کا تیاری پکڑنا پڑے گا، اڈیپٹ کرنا پڑے گا، اپنا انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا پڑے گا تاکہ ہم اس لیول کی جو قدرتی آفت ہے اس کا مقابلہ کر سکے. تو اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے سیاسی سوال پوچھیں، میں یہ پھر سے زور دوں کہ آپ بھلے پوچھیں، لیکن جو سننے والے ہیں کہ ایک ہی ٹاپک ہے، آج بھی ایک ہی ٹاپک ہے عوام کے لیے، اور یہ سیلاب ہے. یا آپ خود متاثر ہیں یا آپ کسی کو جانتے ہو جو متاثر ہو چکا ہے، اور اگر آپ خود متاثر بھی نہیں ہوئے ہیں ڈائریکٹلی فرام دا فلڈز، انڈائریکٹلی تو آپ ہوں گے. یہ جو معاشی نقصان ہوا ہے انڈائریکٹلی تو آپ اس سے متاثر ہوں گے. تو یہ ایک اتنا بڑا قدرتی آفت ہے. میرا اپیل ہے ساری سیاسی جماعتوں سے کہ پوز کا بٹن دبا دیں. سیاسی مقابلہ ہوگا کہ اس وقت ہمیں اپنے متاثرین کو مدد کرنے دیں. تھینک یو. انفارمیشن منسٹر جو ہے وہ آپ سے باری باری، ایک منٹ، وزیر اطلاع کا کام تو اپنا کام کرنے دے نا. اچھا باری مجاہد بریلی صاحب ہے. السلام علیکم بریلی صاحب، کیسے ہو آپ؟ سے خیریت سے ہو؟ میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا وہاں. تھینک یو. اس کا بھی خیال آیا. تھوڑا سا اتنا نہیں، لیکن مجھے مورو اور سیون اور دادو ڈنڈوئی لیار جانے کا موقع بھی ملا. یقیناً شاہ صاحب بھی کام کر رہے ہیں. ایک آدھ بار میں نے شجیل میمن کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، پتہ چلا ادھر کام کر کے گئے تو آگے گئے. اب ان کی گاڑی بڑی تھی، آگے نکل گئے، میں پیچھے چل رہا تھا. لیکن میرا ایک ہی خیال ہے چیئرمین صاحب، بہت ہی وداؤٹ کرٹیسائز، کہ ایک آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹی وی پر ایک زیادہ بیانیہ حاوی آ رہا ہے، وہ یہ کہ ہم شاید ہمارے یہاں خبر یہ ہوتی ہے نہیں ملا. اب ہم کوشش کرتے ہیں، اور خیر غالباً میں نے دادو میں جا کے وہاں جنہیں ملا ہم وہاں گئے. کیا یہ ممکن نہیں کہ ماشاءاللہ جو آپ کے 120-25 ایم پی اے اور ایم این اے ہیں، جس طرح وہ الیکشن آفس اپنے گھروں میں کام کرتے ہیں، ان کو سیلاب سے متاثر ان کے مرکز ہوں، آپ کے وزیروں کا ہمیں پتہ چلے. خاص طور پہ خواتین اس وقت جو آپ کی ایم پی ہیں، سوری کہ میں اتنی تعداد میں ان خواتین کے درمیان نہیں دے سکا جو پریگننٹ یا بیمار ہیں. تو اگر یہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ دادو میں یا ان علاقوں میں آپ کے ایم پی ایز ایم این اے نے کیمپ لگائے ہیں، وہاں وہ بیٹھے ہیں، یقیناً وہ نہیں پورا کر سکتے، لیکن ان کی موجودگی ضروری ہے، ان کی دادرسی ضروری ہے، اور وہ آپ تک ڈائریکٹ رپورٹ بھی کریں کہ انہوں نے اس علاقوں میں کتنا کام کیا، کتنا دیا. میرے خیال میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ بھی آنیاں ختم ہو جائے گا. نہیں ملا. فوٹو سیشن بار بار کرنا برا نہیں ہوتا. کیمرے کے ساتھ ہمارے کچھ سینئر دوستوں کے ساتھ وہ کام کرتے نظر آئیں گے، دیتے نظر آئیں گے، تو اس کا اچھا میسج آئے گا. ریلوی صاحب، آپ کا سوال بہت اچھا تھا، اور بہت شکریہ کہ آپ نے یہ پوچھا تھا کہ مجھے موقع ملے اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے. جیسے میں نے ابھی آپ کو گنوایا کہ 33 ملین لوگ متاثر ہیں. ان 33 ملین لوگوں کو مدد ایک وقت پہنچانے میں نہ ہمارے بس کی بات ہے، نہ کسی اور ملک کی بس کی بات ہے. میں نے یہ بھی سمجھایا کہ جب 90% کینیڈا کا پاپولیشن راتوں رات بے گھر ہو جائے تو شاید ان کی بس کی بات نہ ہو کہ وہ پورا ان کے مطالبات، I'm not saying کہ مدد نہ بھی کی ہو، لیکن پورا جو مطالبات ہوگا، کیا جس بیچارے کو ایک ٹینٹ ملا ہوگا مگر مچھر کا نیٹ نہیں ملا ہوگا، یا کسی کو مچھر کا نیٹ ملا ہوگا تو ریشن نہیں ملا ہوگا، یا کسی کو ریشن ملا ہوگا تو ٹینٹ نہیں ملا ہوگا، تو اس طریقے سے پورا کرنا بہت ہی مشکل ہے، ناممکن ہے. جہاں تک ایم پی ایز، نہ صرف ایم پی ایز، ایم این ایز، لوکل گورنمنٹ، زیادہ تر میرا یونین کاؤنسل کے بچے، پارٹی کے تنظیمیں، پارٹی صدر، سب کے سب نہ صرف خود مدد کر رہے ہیں اپنے جیب سے، اپنے گھر سے شاید کچن چلا رہے ہیں، لیکن اب کچن کتنے لیے؟ میں نے خود جو لڑکانہ میں اپنا کچن چلا رہا تھا تو 5000 لوگوں کے لیے ہر دن
1 میل 2 میل کر سکتا ہوں، وہ بھی کب تک کر سکتا ہوں، اور کس کس اندر اتنا سخت ہے کہ یہ وہ کام 2 3 4 مہینہ کے لیے کرتے رہے، جب نہ صرف لوگوں کا فصل متاثر ہوا ہے لیکن سب کا فصل جو کہ زیادہ تر ہمارے لوگ ذرائع سے اپنے کماتے ہیں وہ بھی متاثر ہوئے. تو لوگ اپنے بس کی بات، میں کسی سے مطالبہ تو نہیں کرتا ہوں، لیکن جتنے وہ کر رہے ہیں میرے پوچھے بغیر بھی کرتے ہیں، کچھ مجھے رپورٹ بھی کرتے ہیں، مجھے واٹس ایپ پہ یا پکچر دیتے ہیں، یا میں شروع میں لوکیشن جو پن سروسز ہے یعنی اپنے جو ایم پی ایز کے واٹس ایپ گروپس ہے اس سے ان کے لوکیشن کا پن بیچتے تھے مجھے کہ ہم فلاں فلاں، تاکہ وہ ثابت کرے کہ وہ اپنے ڈسٹرکٹس میں ہیں. لیکن جو جتنا بھی آپ کریں وہ ناکافی ہے. اس لیے ہم بار بار اپیل کر رہے ہیں کہ ہم پورا جو ہماری بس کی باتیں کریں، اور شاید اس میں مسئلے بھی ہوں گے، مزید بہتر ہو سکتے ہیں. ہمیں اس لیے مدد کی ضرورت ہے کہ چاہے حکومت ہو، کیا اچھا وہ آپ کے اپنے کوشش ہو، الیکشنز تو دور کی بات، یہ تو 10 الیکشنز کا خرچہ ہو چکا ہے، 100 الیکشنز کا خرچہ لوگ کریں گے. وہ اپنے لوگ ہیں، اپنے ساتھی ہیں، اپنے بھائی بہن، رشتہ دار، تعلق رکھنے والے، اپنے برادری کے، اپنے نیبرز کے. آپ سیاست میں نہ بھی ہوتے تو آپ کر سکتے تو آپ کر لیتے، لیکن جتنا بھی میں کریں، جتنا ہم سب کریں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ناکافی ہے. نیچرل ڈیزاسٹرز میں جب بھی رپورٹنگ، جب بھی کوریج کیا جاتا ہے، جن لوگوں کو ملا بھی آپ ان سے پوچھیں، وہ کہیں گے ہمیں کچھ نہیں ملا. اور جب آپ کا پورا گھر چلا گیا، آپ کا پورا فصل چلا گیا، تو آپ کو ٹینٹ، راشن، مسکیٹو نیٹ، BISP کا پیسہ بھی ملے، آپ کہیں گے کہ مجھے کچھ نہیں ملا. اس لیے جب آپ کا سب کچھ چلا گیا تو یہ ناکافی ہے. جتنا بے نظیر انکم سپورٹ، شکر الحمدللہ صدر زرداری صاحب کا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو طریقہ کار ہے ہمیں دیا. اگر یہ کارڈز نہیں ہوتے تو جتنا ہم نے 25,000 روپیز ہر ایک متاثر عورت تک پہنچانے کی کوشش کی جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پہلے سے ریسیپینٹس تھے، وہ بھی ناکافی ہے. اس لیے ایک وہ لوگ ہیں جو پہلے سے غربت کی لکیر کے نیچے تھے، اس سے بڑا تعداد وہ لوگ ہیں جو راتوں رات ایک بارش کے نتیجے میں راتوں رات اب غربت کے لکیر کے نیچے ہیں، اور وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تو میں ہیں ہی نہیں. تو جہاں آپ چاہیں گے آپ کو کمپلینٹ ملے گا. اس کا یہ نہیں مطلب کہ کام نہیں ہو رہا ہے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ سب سے پہلے جب پاکستان شہباز گل کا ڈرامے کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ یہ لوگ، تب بارش میں کھڑا ہو کے میں خود اپیل کر رہا تھا جب لاڑکانہ ڈوب رہا تھا ہاتھ جوڑ کے کہ پاکستان میں ایک ہی مسئلہ ہے میرے سیلاب متاثرین کے ساتھ. اس لیے مجھے پتا ہے کہ میں اکیلا اتنا بڑا قدرتی آفت کا کیسے مقابلہ کروں. آج بھی میرا وہی اپیل ہے کہ اس لیے کہ دوسرے صوبے میں شاید کم اضلاع متاثر ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ ختم ہو گیا. ابھی تک ہمارا 50% علاقہ سے پانی ہٹا ہے، مطلب 50% میں ابھی تک ہے، کہ بہت ہی بڑا قیامت سے پہلے قیامت میں سمجھتا ہوں ایک پرفیکٹ وے اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کہ سمجھے گے کتنا بڑا مسئلہ ہے. تنقید بھی کرے اور تنقید کے ساتھ ساتھ خود اپنے جیب میں کچھ لے کر آ کے دیں، بہت ضروری ہے. تھینک یو. بالکل آپ کے ذہن میں ہے، کیونکہ ماضی 15 سال سے ماشاءاللہ آپ کے 15 سال میں شروع ہے، کوئی مثالی کے یونین کونسل بھی آپ کی پارٹی ابھی تک ایسی نہیں بنوا سکی. آپ کا اپنا حلقہ ہے لاڑکانہ، وہاں کوئی بہتر اسپتال ابھی تک آپ نہیں دے سکے. کراچی کے اسپتالوں کا نہیں بنا سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی میں میں بھی تعلق لاڑکانہ سے ہے، اور میں جس طرح آپ کے والد کے علاج کے لیے آپ کا مسئلہ ہے، تو میں نے اپنا والد لاڑکانہ کے اسپتال میں سکتے دیکھا ہے ایمرجنسی. تو اس طرح کی کوئی پلاننگ کریں گے، کوئی اچھے اسپتال، کوئی اچھے ماڈرن ولیج، کوئی اچھے سر ماڈرن ولیج ہوتا اچھا ہاسپٹل. ساتھ ساتھ چھوٹا سا روڈ خان صاحب کو 2 روپے ملے ہیں. خان صاحب اور کون؟ عمران خان صاحب کو 2 روپے ملے ہیں اسکول کے ذریعے.
وہ آپ کو چاہیے کوئی فلم کے حوالے سے رابطہ کیا ہے اس اگر جہاں تک بہتر بنانے کے، میں تو پہلی دفعہ 2018 میں الیکشن لڑا، لیکن میرا آنے سے پہلے جو کام سندھ میں ہوا، سندھ کی تاریخ ایک طرف اور وہ 10 سال ایک طرف. آپ ماڈل ولیج کی بات کر رہے، چلے آپ مانیں کہ میں نے کمبر شہداد کو ٹلارکانہ کو ماڈرن ولیج نہیں بنایا، کہ آپ اس تھرپارکر میں جائیں جہاں میرا الیکشن سے پہلے 2018 میں آپ کا ٹی وی اسٹیشن کھولتا تھا تو مرے ہوئے بچے دکھاتے تھے، اور وہاں جو ہم نے تھرموکول منصوبہ، تو ایک طرف وہ ایک انرجی کا منصوبہ ہے، اس کے ارد گرد ماڈرن انفراسٹرکچر، ماڈرن گھرے ان بیچارے غریبوں کے لیے جو 5 سال پہلے سب سے زیادہ مال نرش تھے، اور اس سے 5 سال بعد سب سے بڑا بہتری انفنٹ موٹیلٹی ریٹ اور ماڈرن موٹیلٹی ریٹ میں وہاں آیا. آپ نے لڑکانہ کا ذکر کیا، مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آپ کو آج بھی لڑکانہ میں اس پیپلز پارٹی حکومت کے بعد مفت دل کی علاج ملے گا، مفت SIUT کا میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کھولا، چائلڈ لائف فاؤنڈیشنز کے ساتھ مل کے بچوں کی علاج کے لیے، بچوں کی ایمرجنسی روم کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کا اور موسمی تبدیلی کا تو کوئی لنک نہیں ہے. تب تو مسئلہ یہ بھی تھا کہ ہمیں وہ وسائل بھی نہیں جو ہمارا پرانا شکایت ہے. اب انشاءاللہ تعالی میں خود وسائل کا بندوبست کر رہا ہوں کہ جو ہم تعمیر نو کریں گے تو وہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی مدد سے اور پوری دنیا کے جو مختلف ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کے وہ فنڈنگ کا بندوبست کر کے ہم تعمیر نو کریں گے. جو ماضی میں ہوا وہ میرے آنے سے پہلے ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ہوا اور اس سے پہلے تو ہوا نہیں تھا، لیکن اگر آپ اس سے مطمئن نہیں ہو تو آگے جا کے میں اور آپ مل کے سندھ کا پورے پاکستان کا تعمیر نو کرنا پڑے گا، تاکہ ہم یہ موسمی تبدیلی کو جو نقصان ہے یہ نہ صرف ہمارے ہاں ہو رہا ہے. اس وقت تو سیلاب کے زد میں آیا، سال کے شروعات میں آپ جائے تو ڈراؤٹ کی صورت میں ہم موسمی تبدیلی کا مقابلہ کر رہے تھے. تو ہم نے بالکل ہی پھر سے اپنے آپ کو، ہمارا ایگریکلچر انفراسٹرکچر کو، ہمارا اریگیشن انفراسٹرکچر کو، جہاں تک صحت کا نظام ہے پورا پاکستان میں مسئلے ہیں، لیکن ٹرشری کیئر سے لے کے بیسک ہیلتھ یونٹس تک شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو بیسک ہیلتھ یونٹس شروع کیا تھا، ہم نے PPHI ماڈل پہ ان کا سروس ڈیلیوری بہتر کیا ہے. اب ماڈل ولیج ایک نہیں، انشاءاللہ پورا سندھ کو ہم ماڈل بنائیں گے. خان صاحب کا آپ خان صاحب سے پوچھیں. چیئرمین صاحب، میرا سوال سے پہلے کارکنوں کا پیغام ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو دیں. جی آپ کارکنوں نے، جب میں پتہ چلا کہ آج آپ کی پریس کانفرنس ہے تو بہت سارے کارکنوں نے مجھے میسج کیا ہے کہ جب سے آپ وزیر خارجہ بنے گئے ان کا چیئرمین گم ہو گئے. اچھا. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ چیئرمین کو جو بھی ڈھونڈ کے لائے گا اس کو ایک ٹینکر پانی کا انعام دے گا. تو لہٰذا آپ کو کارکن بہت یاد کریں، آپ ان کو یہ میسج ضرور دیں کہ آپ گم نہیں ہو گئے. دوسرا سوال یہ کہ آپ کی کامیاب خارجہ پالیسی کے نتیجے میں جو پوری دنیا عمران خان کی وجہ سے پاکستان پر اعتبار نہیں کر رہی تھی، وہ آپ کی کامیاب خارجہ پالیسی کی وجہ سے پوری دنیا اب پاکستان پر اس بات پہ اعتبار کرنے لگی ہے کہ جو ان کا وزیر خارجہ کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے. اور یہی ہم نے دیکھا ہے فوٹیج میں کہ بڑی دنیا کا وزیر خارجہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ 2 قدم آپ آگے چلے، حالانکہ وہ بڑی دنیا کا وزیر خارجہ تھا. میں نام نہیں لیتا کیونکہ اس پر غداری کی سرٹیفکیٹ آیا تو وہ بھی ہم نے دیکھا. صرف 2 چھوٹے سے سوال ہیں. ایک یہ کہ جب بھی بھٹو کامیاب وزیر خارجہ بنتا ہے تو وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کامیاب وزیر خارجہ بنا، وزیر اعظم بنا، کیا بلاول بھٹو بھی آگے چل کے وزیر اعظم بن جائے گا؟ دوسرا یہ کہ آرمی چیف اپنی مدت پوری کرے یا جس دن یا اسے ایکسٹینشن ملنی چاہیے. جہاں تک آپ نے کارکنوں کا پیغام مجھ تک پہنچایا، اس پہ میں ضرور کہوں گا کہ اس وقت مجھے یہ ضروری کام ہے کہ میں وزیر خارجہ کے طور پہ انشور کروں کہ ہم اپنے مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات صرف نہیں، مگر جو اب جس سیلاب سے، جس قدرتی آفت سے ہم گزرے ہیں، اس کا ہم نے اکیلا کسی ایک صوبے کے بس ہی بات نہیں ہے.
کہ وہ اس قسم کے قدرتی آفت کا اکیلا مقابلہ کریں. تو ہم پوری دنیا میں ایک ہی بات لے کے جا رہے ہیں کہ سیلاب کے متاثرین کی مدد کریں, انصاف کریں. جو موسمی تبدیلی آپ کا ملک کا انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے, اس کا نقصان میرے عوام بھگت رہے ہیں, اور آپ نے مل کے اس کا علاج کرنا ہے. اور شکر الحمدللہ, جیسے آپ نے کہا, یہ کوشش ابھی تک بہترین طریقے سے چل رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں تک پاکستان اور امریکہ کا تعلقات ہے, وہاں ہم ہمیشہ پاکستان کے ایک مسئلہ رہتا تھا خارجہ پالیسی میں کہ ہمیں ایسے دیکھا جاتا تھا کہ پاک بھارت, پاک افغانستان, اور اب آپ کی محنت کے نتیجے میں وہ پاکستان کو پاکستان کے اپنے حیثیت سے دیکھ رہے ہیں اور اپنے وجوہات سے ہم سے انگیج کر رہے ہیں, جو انشاءاللہ تعالی بہتری کے نتیجے میں جائیں گے. لیکن یہ محنت اس لیے اس وقت مزید ضروری ہے اپنے کارکن کے لیے کہ ہم نے دن رات محنت کر کے اس مسئلہ سے نکلنا ہے. اتنا دیر میں اپنے کارکن سے اپیل کرتا ہوں کہ جہاں میں نہیں جا سکتا ہوں آپ ضرور جائیں. جہاں آپ نے, اگر آپ سیلاب کے متاثرین کے علاقوں سے ہیں تو وہاں آپ ضرور مدد کر رہے ہوں گے, میں آپ کا شکر گزار ہوں. مزید مدد کرتے رہیں. اگر دوسرے علاقے سے آ کے مدد کرنا چاہتے ہیں پلیز آپ آئے. اگر آپ دوسرے علاقے سے کچھ بھیج سکتے تو ضرور بھیجیں. جہاں الیکشنز ہو رہے ہیں, اور میں بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین ٹائم اس لیے نہیں رہ سکتا, اس لیے نہیں کہ میں وزیر خارجہ ہوں, لیکن اس لیے ہے کہ 1/3 آف پاکستان از ڈراؤنڈ ان فلڈز. 33 ملین پیپل آر افیکٹڈ. اور میں ملتان اور ملیر میں جا کے جلسے اور جلوس کروں, یہ تو نہیں ہو سکتا. اس کا یہ نہیں مطلب کہ پارٹی سے پیار نہیں ہے. میں کارکن سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ بلاول بھٹو بن کے, چاہے وہ ملتان کا بائی الیکشن ہو, چاہے وہ ملیر کا بائی الیکشن ہو, چاہے لوکل باڈیز کا امتحان جو وہ سیلاب کے دوران ہمارے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں, آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں یا آپ کی مدد نہیں کرنا چاہتے ہیں. اس وقت ہم نے سیلاب کے متاثرین کا خود مدد کرنا ہے. آپ بلاول بھٹو بن کے نکلے, میرے لیے مدد کرے, تاکہ اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے, تیر کے نمائندے منتخب کر کے, حکومت کے اتحادیوں کے نمائندے منتخب کر کے لے کر آئیں گے, وہ دفتر میں آ کے کام کریں گے. گھر تو یہ باقی تو جو اپوزیشن ہے وہ تو نہ نیشنل اسمبلی میں نہ اپنے دفتر میں آتے ہیں. وہ جو دفتر میں آ کے کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے, اس سے ہم کام کروا سکیں گے. تو وہ ایک بیسک اپیل ہے. جیسے ہم اس امتحان سے گزرتے ہیں تو آپ کو آپ کا چیئرمین واپس ملے گا. سنجے سادھوانی آپ نے پاکستان کے ذریعے دنیا سے لاکھوں ٹن امداد پاکستان بھائی, لیکن این ڈی اے میں وہ امداد سندھ میں نظر آئی. آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال پاکستان میں متاثر ہوئے ہیں, تو دیش کے لوگ سندھ میں متاثر ہوئے ہیں. 15,000 20,000 ٹینک حکومت کو دیے. چیئرمین این ڈی اے میں بھی وزیر اعلیٰ سے یا کسی احمد نے ملاقات, خبر ہم تک تو نہیں پہنچی. 20-22 دن سندھ کے مختلف سیلاب علاقوں میں کام کیا, تو وہاں این ڈی اے میں کچھ نہیں کری جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ تھا. تو اس متعلق آپ کو وزیر اعلیٰ بھی نہیں سنیں گے, لیکن جن چیزیں سنیں گے ان سے بات کریں گے کہ این ڈی اے میں سندھ میں کام. میں سمجھتا ہوں کہ لوگ این ڈی اے میں سندھ میں کام کر رہے ہیں, صوبائی حکومت سندھ میں کام کر رہے ہیں. جو ہم باہر سے سامان کا جو آ رہا ہے وہ شاید این ڈی اے میں کے تھرو فوج کی طرف جا رہے ہیں, فوج وہ باندھ رہا ہے. سب کچھ اپنے اپنے کوششیں کر رہے ہیں. اگر کوئی شکایت ہے تو سی ایم صاحب خود ان سے شکایت ضرور کریں گے. میرا نہیں خیال میں اس وقت شکایت ہوگا. میرے نظر میں جو مسئلہ ہے کہ تعداد اتنا بڑا ہے کہ ایوری تھنگ از لائک اے ڈراپ ان دی اوشن, کہ آپ اگر گنیں کہ وہ بہت سے جہازیں آئے ہیں, لیکن وہ جہاز سے جب سامان نکلتا ہے وہ کتنے لوگوں کو کور کر سکتا ہے, وہ پھر بھی کم پڑتا ہے. تو اس لیے ہمیں بار بار بندوبست کرنا پڑے گا. آپ ان کے وہ ویب سائٹ, آئی نو کہ پی ڈی ایم میں اپنے ویب سائٹ پہ
سارا فگرز ڈالتے ہیں. تو آپ کو ادھر سے مل سکتے ہیں, ابھی مجھے اپڈیٹ تو یاد نہیں ہے, مگر وہاں آپ کو وہ دیکھیں گے کہ سندھ حکومت کو کیا مل رہا ہے, پی ڈی ایم اے کے تھرو کیا جا رہے ہیں, این ڈی ایم اے کے تھرو کیا جا رہے ہیں, این ڈی ایم اے کے تھرو کیا فوج کی طرف جا رہے ہیں, کیا صوبائی حکومت کی طرف جا رہے ہیں, اور کس طریقے سے سارے وہ سامان آ رہا ہے. انشاءاللہ تعالی جتنا ہم نے ابھی اپنا جو فلیش اپیل ہے, پہلے 160 ملین کا فلیش اپیل تھا, وہ اب ہم مزید بھرا رہے ہیں, more than 800 million, and that is just for the rescue and relief activities. ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کے لیے ہمیں ایک جو یو این کا سیکرٹری جنرل اور فرانس کا پریزیڈنٹ میکرون کے ساتھ مل کے ایک ڈونرز کانفرنس کریں گے, اور اس کے مطابق چاہے وہ ہمارا ڈیٹ ہو, چاہے ہمارا اخراجات ہوگا جو ریہیبلیٹیشن میں, اس کانسیپٹ میں ہم مدد مانگیں گے. کامران جیو میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے پوری دنیا کے جو انٹرنیشنل لیڈرز ہیں ان سے ملاقات کی, یو این سیکرٹری جنرل نے دورہ بھی کیا پاکستان کا, تو پہلے کہا جا رہا تھا کہ $15 بلین شاید چاہیے ہوں گے, آج آپ نے بتایا کہ $30 بلین کی ریکوائرمنٹ. اس طرح سے انٹرنیشنل کمیونٹی نے پاکستان کی مدد نہیں کی جس طرح سے تباہی یہاں پر ہوئی ہے, جس طرح سے حکومت پاکستان سوچ رہی تھی. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اس کی وجہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی پارٹی کی جانب سے کیا جانے والا کرپشن کا وہ پروپیگنڈا ہے جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ پہ لگایا جاتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ پی ٹی آئی کی جانب سے بار بار الزام لگایا جا رہا ہے کہ جو امداد تقسیم ہو رہی ہے وہ سیلاب زیادہ جو ہے وہ پی کے میں آیا, لیکن جو امداد ہے وہ تو جہاں تک انٹرنیشنلی مدد کی بات ہے, مجھے یہ بالکل محسوس نہیں ہوا. ہم نے ابھی تک مانگا نہیں ہے ہمارا ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کی مدد. ہم صرف اپنا جو ریلیف اور ریسکیو اسسٹنس ہے اس میں مدد مانگ رہے ہیں, جو کہ پہلے ہمارا فلیش اپیل 160 ملین کا تھا, وہ یا پیسہ میں یا ان کائنڈ. زیادہ تر ہم نے خود بھی ریکویسٹ کیا کہ ان کائنڈ از بیٹر دین رادر دین اسپائنگ, تو ان منی اور ان کائنڈ. پہلے ہمارا 160 ملین کا خود کا اپنا اپیل تھا, اب ہم نے خود اس اپیل کو بھرایا ہے فار دا سیکنڈ فلیش اپیل. جب ہم ریکویسٹ کریں گے, ہم اپنا ڈونر کانفرنس کریں گے, اس میں پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا پلیج ہوتا ہے کیا نہیں. لیکن ہمیں اس کا کوئی محسوس نہیں ہوا کہ مدد نہیں کرنا چاہتا. ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ سب مدد کرنا چاہتے ہیں. جہاں تک خان صاحب کا وہ عادت اس کا ہے دوسروں پہ الزام لگانا, لیکن میرا نہیں خیال میں پاکستان کی تاریخ میں کسی پہ یہ سے الزام لگا ہو کہ انہوں نے چندہ کا یا زکوٰۃ کا یا سیلاب متاثرین سے چوری کیا ہو. ہاں, خان صاحب پہ یہ الزام لگا ہے اور میں نے نہیں لگایا. فائنینشل ٹائمز جو انٹرنیشنل نیوز پیپر ہے, جن کا انٹرنیشنل جرنلسٹ ہے, انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ چندہ چور ہے. تو جو خود چندہ چور ہے وہ جگہ جگہ جا کے حکومت کو کہتا ہے چندہ چور. جو خود زکوٰۃ چور نکلا وہ جگہ جگہ جا کے کہتا ہے چور. جو فورن فنڈنگ کیس میں چوری پکڑتے ہوئے دیکھا وہ جگہ جگہ جا کے کہتا ہے خود اپنی پیڑھی کے لیے جتنا وہ جولی دوسرے لوگوں کے لیتا ہے وہ باقیوں پہ الزام لگاتا ہے چوری کا. خود اپنے حکومت آتے ہوئے اس نے اپنا گھر ریگولرائز کیا, غریبوں کا گھر گرانا شروع کر دیا اور باقیوں پہ چوری کا الزام. تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا منافقت پورا پاکستان کو نظر آ رہا ہے. پورا پاکستان کی جو یاداشت ہے اتنا کمزور نہیں ہے کہ جو پچھلے 4 سال میں ہوا ہے وہ 4 مہینے کے نتیجے میں بھول جائیں گے. تو خان صاحب کا طریقہ کار یہ ہے کہ جھوٹ بولو, اتنا جھوٹ بولو اور کچھ نہ کچھ جھوٹ کوئی لوگ مانیں گے. ہم نیک نیتی کے ساتھ محنت کر رہے ہیں, محنت کرتے رہیں گے. جو مدد ہے, جو امداد ہے, ہم بھی آن لائن ڈالتے ہیں کہ کتنا کہاں کہاں آیا ہے, اور وفاقی حکومت بھی آن ڈائل ڈالتا ہوگا, اس کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں وہ مدد چاہتا ہے. کئی ممالک کے دورے کیے, اپنے منصبوں کے ساتھ آپ نے کئی ممالک کے جو سربراہان ہیں ان سے بھی آپ نے ملاقاتیں کی, تفصیلی گفتگو کی ہے. اس پس منظر میں میرے 2-3 کوشچن ہیں.
पाकिस्तान के ताल्लुकात किस हद तक बेहतर हुए हैं, खासतौर पर मगरबी ममालिक से और अमेरिका से जो बिगड़ चुके थे आखिरी वक्तों में? जो ऐलानात हुए हैं सैलाब जदगान के हवाले से, वो अमली के ऊपर कितने मतलब फंड रिलीज हुए हैं इन ममालिक की तरफ से, फिगर में अगर आप बता सकते हैं। तीसरा पहलू मेरा ये है, दहशतगर्दी के खिलाफ जो पाकिस्तान का एक मौक़िफ़, एक बयानिया है, वो किस हद तक उसको फजीलाई मिली है आपके इन दौरों में? और लास्ट मेरा इसी क्वेश्चन का एक पहलू है, जो वज़ारत ख़ारजा में बताया जाता है कि गिरफ्त एस्टेब्लिशमेंट की रही है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होने के बाद आप ये बता सकते हैं कि आप गिरफ्त आपकी है, सिविलियन कोर्ट की है या आपकी वहाँ एस्टेब्लिशमेंट की है? बहुत सारे सवाल किया पहले जहाँ तक खान साहब के वक्त का खारजा पॉलिसी की बात है, आप अगर ये ना सिर्फ वेस्टर्न दुनिया के साथ लेकिन तारीख़ी तौर पे जिसके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात थे, उन 4 सालों में उनको नुकसान पहुंचा, चाहे वो हमारा अरब ममालिक के पाकिस्तान की दोस्ती थे, चाहे हमारे हमसाए मुल्क के साथ जो हमारा पाकिस्तान के ताल्लुकात थे, और हाँ चाहे हमारा जो यूरोप के साथ और अमेरिका के साथ जहाँ इतने सारे ओवरसीज पाकिस्तानी बसते हैं, जहाँ पाकिस्तान का नंबर 1 मार्केट सबसे ज़्यादा जो हम वो बिजनेस मुल्क के साथ करते हैं, अमेरिका, सारे के साथ खान साहब ने अपना आना की वजह से नुकसान पहुंचाया। और हमें तो कोई मसला नहीं होता अगर वो एक फ़र्द का और दूसरे फ़र्द के ताल्लुकात में नुकसान हुआ होता। वो नुकसान पूरे पाकिस्तान का नुकसान था, पाकिस्तान के अवाम वो नुकसान उठा रहे थे। खारजा पॉलिसी के हद तक आइसोलेशन और उसका मुआशी नतीजे। तो आते हुए हमने ये मेहनत किया कि हर किसी के साथ प्रोएक्टिवली हमें इंगेज करना है, चाहे वो ईस्ट में हो, चाहे वो वेस्ट में हो, चाहे वो ये अरब ममालिक हो, चाहे वो यूरोप हो। हमने अपना ना सिर्फ बायलैटरल ताल्लुकात बेहतर करना था अपने अवाम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, मुआशी फ़ायदा पहुंचाने के लिए, लेकिन हमारे नज़र में FATF भी था जो एक हमारा मईशत को भी नुकसान पहुंचा रहा है, अमान पाकिस्तानी के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। GSP+ जो यूरोपियन मार्केट्स को आपका गुड्स का एक्सेस है वो भी ख़तरा में आ चुका था, वो भी हमारे नज़र में है। और हमारा कोशिश ये होगा कि हम इन सारे मसाइल को हमारे हुकूमत जाने से पहले हम एटलीस्ट ये तो जो FATF है और GSP+ है उसका हम बंदोबस्त करें और हमारा ताल्लुकात को इज़्ज़त के बुनियाद पे, इक्वालिटी के बुनियाद पे बेहतर हो। और आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि वो ममालिक जहाँ वो हाथ मिलाने के लिए तैयार थे नहीं थे, वो हाथ मिलाने के लिए तैयार हो चुके हैं। जो फ़ोन कॉल करने के लिए तैयार नहीं थे वो अब हमारे वज़ीर आज़म के साथ खड़े होकर तस्वीरें ले रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये मेरा नहीं पाकिस्तान का कामयाबी है और पाकिस्तान की अवाम के लिए, पाकिस्तान के अवाम के मुफाद के लिए हम ये मेहनत करते रहेंगे। अब जो नया इम्तिहान हमारे ऊपर आया है इस सैलाब की वजह से, हम डबल मेहनत करके और मेहनत करेंगे कि ऑब्वियसली जब आपका नुकसान हुआ है ताल्लुकात को तो टाइम लगता है उनको बेहतर करने के लिए, लेकिन ये सैलाब की वजह से ज़्यादा मेहनत हम करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम पूरा उनसे मदद ले सकें। ब्रेकडाउन अगर आप चाहे पूरा टाइम लगेगा कि मैं सुनाऊँ आपको कि ऑस्ट्रेलिया से कितना आया और इतना आप सुनना चाहेंगे, या मैं व्हाट्सएप या गिरफ्त कंट्रोवर्शियल से लेके कॉन्स्टिट्यूशनल रोल की जो ट्रांजिशन है वो चल रहा है। कैसे हो आप सर? लेकिन आपको उस गवर्नमेंट को ये लेना होगा कि सिंध पाकिस्तान के लैंड है और सिंध में अफगानिस्तान से लेके इंडिया से लेके बलूचिस्तान से लेके बहुत पंजाब का सबका पानी आता है। और ये भी आप देखना होगा कि ये ज्यादा बारिश थी इस वक्त का, मगर पहले भी आपने सैलाब को फेस किया है सिंध में 2010 में और 11 में। 14 साल से आपकी हुकूमत थी, एक तबका थी, उम्मीद थी कि 10 के बाद 11 के बाद, अच्छा ऐसा नहीं कि कोशिश करी से कानून पास हुआ था कि नेचुरल जो पानी के रूट्स हैं उनसे कब्जे खाली कराए जाएंगे, बिल पास भी हुआ, कोशिश हुई, मगर 14 साल में आपकी गवर्नमेंट ने
कोई एक मेगा मंसूबा ये स्टार्ट नहीं किया कि ये जो नेचुरल रूट्स खुल जाए और पानी निकले, क्योंकि बरसातें होगी सिंध के रेंज में है, जब भी पंजाब में ज्यादा बरसात होगी तो सिंध में आएगी, अफगानिस्तान में होगी, इंडिया भी पानी बन जाता है, बलूचिस्तान का पानी सिंध में आता है। लोग कहते हैं कि हम डूबे नहीं, हमें डुबाया गया है। अगर गवर्नमेंट कोशिश करती कोई ड्रेनेज के निजाम नेचुरल रूट्स पानी के खोलती, इसके लिए हम ढूंढते नहीं आते। एक तो मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि ना सिर्फ खान साहब सियासत करते रहते हैं, लेकिन ये जो अपने आप को कौम परस्त कहलाते हैं वो हर एक कुदरती आफत में अपना सियासत आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और वो भी अफसोस की बात है। ये जो कहते हैं कि हम डूबे नहीं, हमें डुबाया गया, ये ना सिर्फ झूठ पे मबनी बुनियादियां हैं, हकीकत पे मबनी नहीं है। ये हर कोई, मौसमी तब्दीली भी नहीं, हर कोई साइंटिस्ट आपको समझा सकते हैं। बिल्कुल इंक्रोचमेंट्स आप हटाएं, बिल्कुल वाटरवेज पे आप अपना, वैसे तो वहां गरीब ही रहते हैं और बेचारे अगर हट सकते तो सिर्फ अमीर उनको, गरीबों को हटाते, अपने बड़े बड़े जो हाउसिंग सोसाइटीज है वो कभी नहीं हटते। बट द पॉइंट इज कि वो हटते भी सही। हम सारे दरिया को खाली करते हैं, हम आपका LBOD और RBOD का जो मसला हमेशा रहता रहा, और पिछले जो कि 2010 और 11 के नहीं थे मगर 2020 के थे, उस वक्त हमने ये मुतालबा किया कि सिंध का पैसा जो सुप्रीम कोर्ट में आज तक फंसा हुआ है, हमें दो। इसलिए उस वक्त खान ने कहा मैं आपको $1 ट्रिलियन दूंगा, जानते थे कि वो झूठा शख्स अपना पैसा तो नहीं देगा। अब जो सिंध का पैसा सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है, बार बार उधर हमने जाके वज़ीरे कानून से आप पूछे कितने दफा वो गए हैं कि ये पैसा हमें दो, ताकि हमारा LBOD का मसला हो, RBOD का मसला हो, जो हमारा कसूर नहीं है लेकिन वहां मसले हैं, वो हम दुरुस्त करे। जहां मीरपुर खास में जगह पे हमारे मसले पैदा होते हैं, जहां ट्रेन नहीं है वहां। लेकिन अगर वो कर भी देते, अगर वो ड्रेनेज मौजूद भी होता, अगर आपका कच्चा में कोई बस्ता भी नहीं, अगर आपका इंक्रोचमेंट्स होता भी नहीं, तो आप 250 तरबेला डैम्स का पानी कहां से ड्रेन करते? हमारे पास ड्रेन तो था ना, जब मंशर ब्रीच हुआ तो साथ आपका इंडस था, लेकिन वो पानी इंडस में भी नहीं जा रहा था, इसलिए इंडस भी मीडियम टू हाई फ्लड में था। और पानी तो मतलब समंदर की तरफ, आप ही के वीडियोस, पता नहीं किस किस के वीडियोस मैंने देखे, लेकिन वो पानी उसमें जाए ही नहीं। अभी तक ये जो भी ये हुआ, एक ब्रीच नहीं हुआ है हमारा इंडस पे, अनलाइक द 2010 फ्लड्स। इस दफा इंडस पे हमारा एम्बैंकमेंट्स, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ब्रीच नहीं हुए, ना LBOD पे जो मसले होते हैं वो नहीं हुए हैं। वैसे उसका तैयारी हमने करना है, किया भी है, प्लानिंग भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, कौन सी जगह में कितना सामान होगा, कितना टेंट्स होगा, कितना पूरा तैयारी। लेकिन इसका नहीं कि ये जितना सैलाब आसमान से आया, वो ना इसका प्रेडिक्शन था, ना उसका तैयारी था। और मैं तो साइंटिस्ट नहीं हूं, CM इंजीनियर तो है, साइंटिस्ट तो नहीं है। ये प्रेडिक्ट, आप वो प्रेडिक्शन निकालें जो हमें मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने दिया कि स्लाइटली अबव एवरेज रेनफॉल, और उसको कंपेयर करें कि 100 किलोमीटर झील जो पहले था ही नहीं, वो सिंध के दरमियान में आए। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो कि जब भी हम टेल एंड पे हैं, हम मुल्क का ड्रेन है बेसिकली, जो भी पानी हमारे दरिया के थ्रू आएगा वो इसी की तरफ आएगा। मगर हमारा दरिया मीडियम टू हाई फ्लड में था, लेकिन इट डिडंट ब्रीच इट्स बैंक्स। ये दरिया के इर्द गिर्द एक समंदर पैदा हुआ। आपने अगर डैम बनाना था, आप बताएं कहां डैम बनाए? हम मूविंग डैम बनाए, जो 250 तरबेला साइज का डैम हो, ट्रेन ट्रैक्स पे हो, तो अगर कंबर में बारिश हो तो उधर भेजे, अगर दादू में बारिश हो उधर भेजे। ड्रेन हम बनाए तो कितना बड़ा बनाए कि 250 तरबेला डैम्स का ड्रेन। आप सोचिए कितना पूरा सिंध का खर्चा अगला 100 साल पे हम इसी काम पे लगा दें कि एक ड्रेन ऐसा हो कि 250 तरबेला डैम्स को निकाले।
تو ناممکن ہوگا. ہم بالکل ایون ہمارا ریکنسٹرکشن میں ہم مزید ڈرینز بنائیں گے, جہاں بہتری کر سکتے کریں گے, لیکن پھر سے اس قسم کا قدرتی آفت اس طریقے سے آیا نا تو بچے گا کیسے؟ آپ نے بنایا, آپ کا ایف پی بند جو بیچ ہوا کمبر شداد کوٹ میں, وہ کتنے فیٹ انہوں نے پچھلے فلڈز کو دیکھ کے کہ یہ ہمارا تاریخ میں سب سے بڑا فلڈز تھے, اور ہمارا ایکسپرٹس نہیں انٹرنیشنل ایکسپرٹس کیے ہوں گے کہ اب اتنا ہم اس سے بھی بڑا بناتے ہیں. مگر اس کے باوجود جہاں سے میں نے ذکر کیا کہ آج تک بلوچستان کا پانی آ رہا ہے, آ کے ٹوٹ پڑا. ہم صرف نہیں, آپ پختونخوا, میں پختونخوا کو بھی کہتا ہوں, اس لیے ہم وفاق میں تھے تو ہم نے فنڈنگ اور سب کچھ بندوبست بھی کیا تھا. کام پھر پی ٹی آئی نے کیا کہ جہاں برج سوات میں بنا ہوا تھا 2010-2011 کے فلڈز کے بعد, 10 was riverine flood, وہاں ایک برج گر گیا تھا. تو انہوں نے سمجھا 10-15 فیٹ اس دفعہ ہم اوپر بناتے ہیں, یہ تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب تھے, اس کے بعد اس سے بڑا تو آئے گا ہی نہیں. وہ بھی گر گیا, اڑ گیا. تو میں جانتا ہوں کمزوریاں بھی ہیں, مسئلے بھی ہیں انکروچمنٹ کا. میں صرف اس لیے وہ کرتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ جب انکروچمنٹ پہ عمل ہوتا ہے, عمل ہونے کے وقت وہ صرف غریبوں کو نشانہ بناتا ہے, کسی ایک امیر کا گھر کبھی انکروچمنٹ کے نام پہ نہیں ٹوٹا. لیکن چلے آپ کہیں تو انکروچمنٹ پہ بھی کام کیا ہو, کرنا چاہیے. ڈرینز پہ رین واٹر ہم نے دراوت ڈیم بنایا, بڑا اچھا, دوسرا ہم کہیں اور بناتے. لیکن وہ جس تعداد میں, جس افیکٹ کے ساتھ جتنا یہ سیلاب جو آسمان سے آیا ہے, وہ کسی ڈرین یا کسی انفراسٹرکچر, وہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں ڈبایا گیا, ان کو بس پتہ نہیں ہوگا. جب آپ اپنا ڈسٹرکٹ میں خود لڑکانہ میں تھا تو مجھے یہی سمجھ رہا ہوتا نا کہ جو میرے ارد گرد ہے, میں ڈوب رہا ہوں یا کمبر شداد کو ڈوب رہا ہے, مجھے اندازہ نہیں ہے کہ ابھی سے تو خیبر بھی ڈوبا ہوا ہے اور نیچے میرا بھی ڈوبا ہوا ہے. اگر یہاں سے میں زبردستہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پانی بھیجوں تو وہ لوگ بھی ڈوبیں گے. تو ایک طریقہ ہوتا ہے, پورا انجینئرز ہیں, لوگ ہیں, جو ٹیم بنا ہوا ہے اس کا, جو ایکسپرٹ کے بنیاد کے ان کے ایڈوائس کے اوپر وہ اس قسم کے فیصلے لیتے. لیکن یہ ایک جھوٹا بیانیہ ہے کہ ہمیں دبایا گیا, لیکن کیا کریں, جھوٹ دکھتا ہے. ایک منٹ جی کسی کا ایک کا نام لے تاکہ مائک بند کر دیں پلیز, مائک بند کر دیں. آئین میں ترامیم کی بات کریں تو آرٹیکل 62 بنے اس میں ترمیم کی بات کی جا رہی ہے کہ نااہلی کی شک کو ختم کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے نااہلی کے ایسے کوئی اسٹیٹمنٹ آیا ہوگا. دیکھتا ہوں کہ کیا بیان دیا ہے, اس پہ ٹائم پہ اپنا اپینین بناؤں گا. لیکن پھر سے کہتا ہوں کہ اس وقت یہ آئین کی ترمیم, اپنے آپ کو سیاست میں لے کر آنا, سیاست سے نکالنا, چھوڑے. ایک ہی ایشو ہے, ایک ہی ایشو کو ہمیں فوکس کرنے دیں. بہت ٹائم ہوگا سیاست کے لیے. اس وقت ہمیں قدرتی آفت کا مقابلہ ہے, اس کو کرنا. اس کے بعد آپ کا مثال دیں تو ایجوکیشن کے لیے گزشتہ 10 سال میں $700 ملین کا لون لیا گیا, وہ کہاں خرچ ہوا؟ اس لیے غریبوں کے گھر بن سکیں, اس طرح سے کیا میکانزم بنتا ہے؟ دوسرا یہ کہ جو چائنا امریکہ کو آپ ایک ہی وقت میں کیسے خوش رکھ سکتے ہیں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سیلاب کے حوالے سے مدد چاہیے تو آپ چائنا سے تھوڑا سا. نہیں ایسے نہیں کہہ رہے. اوکے, تو جہاں تک آپ کہہ رہے ہو لونز کے بارے میں, پیسہ تو اتنا ہمارے پاس ہے ہی نہیں کہ ہم ہر کسی کا گھر اپنے خرچے پہ خود بنائیں. تو اس لیے ہم قرض لے رہے ہیں, حکومت سندھ قرض لے رہا ہے ورلڈ بینک سے, اور
اس قرض سے ہم انفراسٹرکچر ایگریکلچر کے ساتھ ساتھ گرانٹس اور بلا سود قرضہ کے ایک فارمولا بنا کے اس کے تحت لوگوں کو اپنے گھر بنانے کی مدد کریں گے. جہاں تک ایجوکیشن کا لونس ایپلز اینڈ اورنجز، ایجوکیشن کا لونس ہر دفعہ انفراسٹرکچر کے لیے نہیں آتا. فار ایگزامپل آپ اسٹائپن بھی دیتے ایز این انفراسٹرکچر، ایک خرچہ ہے جو ایجوکیشن پہ ہے. دوسرا ہم جو اسٹائپن دیتے ہیں کہ غریبوں اپنے خواتین اپنے وہ انرول کریں، مختلف ایک وہ طریقہ ہے. وہ جو بھی مانیٹرنگ آپ فیصلہ کریں کہ مانیٹرنگ جو بھی ہو نظام کیا ہوگا وہ بھلے کرے، مجھے اعتراض نہیں ہے کہ مانیٹرنگ ہو، لیکن اس وقت ہمیں اس لیے اس فنڈنگ کی ضرورت ہے کہ میں یہ کام جو جن لوگوں کا وہ کب تک ٹینٹ یا ٹریمپولین کے نیچے جتنا جلدی ہم بندوبست کرتے ہیں ہم کریں گے. میں بہت شکر گزار ہوں کہ سندھ حکومت نے ہم سب کو پیچھے چھوڑا ہے اس میں. اور سب سے پہلے ابھی تک ڈیمیج نیڈز اسیسمنٹ مکمل ہی نہیں ہوا اور ورلڈ بینک جیسے ادارہ کے ساتھ انہوں نے اپنا طے کیا ہے کہ یہ کام جس میں گھر کا تعمیر ہی ہوگا وہ شامل ہے. اور ہم پھر آگے مزید فنڈنگ کا انشاءاللہ بندوبست کرے گا تاکہ ہم جتنا لوگوں کو مدد کر سکے اس سلسلے میں. اور میرا پارٹی کا تو نعرہ ہے روٹی کپڑا اور مکان، تو ہم نے مکان بنانا ہی بنانا ہے کسی بھی طریقے سے جتنا ٹائم بھی لگے. اور ہم نے پہلے ورلڈ بینک کے ساتھ کام کیا ہے پروجیکٹس پہ، سی ایم صاحب نے ان کے ساتھ مل کے کام کیا اور ڈلیوری بھی وہ ورلڈ بینک پروجیکٹس کے تو ضرور ہوئے ہیں. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اس بار بھی وہ ڈلیور ہوں گے. امریکہ اور اٹس ناٹ اباؤٹ امریکہ. ہم دنیا میں ایک اور سوال رہتا ہے نا اس کا، ہم پاکستان کی مفاد میں ہے کہ ہم سارے ممالک کے ساتھ اپنا تعلقات رکھیں لیکن دوسروں کے لڑائیوں میں نہ پڑیں. اور یہ ہمارا کوشش ہے. اور میں امریکہ میں کھڑا ہو کے انہوں نے جو بھی کیا میں نے تو اس پہ زور دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ضرور تعلق رکھنے چاہتے ہیں، بڑھانا بھی چاہتے ہیں، لیکن ہمارا جو چین کے ساتھ دوستی ہے وہ تو ہمالیہ سے بھی اونچے ہیں اور شہد سے بھی میٹھی ہے. تو یہ تو ایز این آپ دونوں کے ساتھ دوستی کا تعلقات بھی رکھ سکتے ہیں. اور میں یاد دلواتا رہتا ہوں کہ ماضی میں بھی ہم آپ کے درمیان فاصلے پیدا کرنے والے نہیں تھے. پاکستان کا کردار یہ نہیں تھا کہ ہم امریکہ اور چین کے درمیان فاصلے پیدا کریں. پاکستان کے کردار ہمیشہ ایک پل کا کردار رہا ہے. پاکستان کی محنت کی وجہ سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی کوششوں کے نتیجے میں امریکہ اور چین کا وہ ڈپلومیٹک ریلیشنز ہے وہ قائم ہوئے. تو آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم پل کا کردار ادا کریں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو بڑے قوتیں ہیں ان کے درمیان لڑائی نہیں، ہم مل کے موسمی تبدیلی جیسے جو امتحان ہیں ان کے ہم سب مل کے مقابلہ کریں. آپ اپنے لیے نا اسپیکر کی طرح ایک ایسا مائک کا میرا سوال تھا، میں نے 74 کا فلڈ کور کیا 17 دن بھٹو صاحب کے ساتھ، جب مانجر ڈوبا گیا ہے ڈوبا گیا ہے. میرے سوال کرنے صاحب کہ اب جو موسمیاتی تبدیلیاں بھی ہو رہی ہیں یہ اس کے لیے آپ کیا اقدامات کریں گے؟ یہ تو کسی وقت میں اور اس کے علاوہ آپ نے 2 الیکشن ملتوی کرنے کے لیے لوکل باڈیز کا الیکشن ہونا تھا وہ ملتوی ہوا، آئندہ جنرل الیکشن کب تک ملتوی ہوں گی؟ جہاں تک سیلاب کی بات ہے، جنہوں نے خود جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ آپ نے 70s کا فلڈز دیکھے، جنہوں نے 70s کا فلڈز دیکھے اور 2000 کے فلڈز دیکھے اور یہ فلڈز بھی دیکھے ہیں، سب کہہ رہے ہیں کہ اب وہ دونوں تو ملا بھی دے تو اتنا بڑا امتحان نہیں تھا. اب جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ موسمی تبدیلی ایک نیا حقیقت ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے جو آگے جا کے جو ڈیولپمنٹ ماڈل ہے پاکستان کا اس میں تبدیلی لے آنا پڑے گا. ہمارا جو ڈیولپمنٹ ماڈل ہے وہ موسمی تبدیلی کی بنیاد پہ ہمیں آگے بڑھانا پڑے گا، چاہے وہ ہمارا انرجی انفراسٹرکچر ہو، چاہے وہ ہمارا ایگریکلچر انفراسٹرکچر ہو، چاہے ہمارا اریگیشن انفراسٹرکچر ہو. ہمارا یہ گھر جو ہم بنائیں گے ان کو بھی ہم ایسے بنائیں کہ موسمی تبدیلی کے لحاظ سے وہ فائدہ مند ہو. جہاں تک اب الیکشنز کی بات کر رہے ہیں، ایک ہی طریقے ہیں کہ
ایک ہی طریقے ہیں کہ الیکشنز ڈیلے کیا جائے ہمارا آئین کے مطابق جہاں تک مجھے یاد ہے, اور وہ ایسے قدرتی آفت ہے. جب 1/3 of Pakistan land mass is under water, then 1 in 7 Pakistanis have been affected by a flood. تو میں سمجھتا ہوں کہ مذاق ہے کہ کچھ سیاسی جماعت یا کوئی ادارہ ہمیں کہیں کہ اسی وقت آپ الیکشن کریں. شاید ہم ایک تو بائی الیکشنز ہمارے بس کی بات ہو کہ ہم وہاں کا انتظامیہ ہم موجود کر سکے شاید, لیکن آپ نے خود دیکھا ہم کیوں لوکل باڈی الیکشنز کو 2 phases میں کرتے ہیں. اس لیے اتنا میسو اسکیل پہ یہ چھوٹے چھوٹے ہر گلی محلہ میں پولنگ اسٹیشنز, اتنا میسو اسکیل کا الیکشن ہے کہ ہم اس لیے 2 phases میں کرتے ہیں تاکہ عام صورتحال میں ممکن ہو ہم ایک فیز میں پورا سندھ کا پورا الیکشن کمیشن کا انتظامیہ بٹھا کے وہ الیکشنز کا ہم بھگتتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میرے متاثرین کے ساتھ یہ مذاق کرنے والی بات ہے کہ الیکشن کمیشن ہمیں کہیں اس وقت کہ ہاں آپ کا صرف وہ باقی صوبہ تو ڈوبا ہوا ہے, تو وہ ٹکڑا جہاں ڈوبا ہو نہیں وہاں آپ جلسے کرے, وہاں آپ جلوس کرے, وہاں آپ کیمپین کرے, وہاں آپ اپنے نعرے لگائے, وہاں آپ گانے چمبائے. ایسے نہیں ہے کہ ان کے کوئی تعلق ہے, ان کا کوئی کام ہے ادھر دوسرے علاقے پہ, لیکن سر آنکھوں پہ الیکشن کمیشن کا حکم ہے, ہم الیکشن کمیشن کے حکم پہ پابند ہیں. اور لیکن میں ایک بھی میں سی ایم سندھ سے یا سندھ حکومت سے یہ آپ نہ ایکسپیکٹ کرے کہ ایک بھی بیوروکریٹ, ایک بھی پولیس آفیسر یا ایک بھی فرد میں فلڈ متاثرین سے میں ادھر سے انتظامیہ چھین کے یہاں آپ کا ناظم آباد کا پولنگ اسٹیشن کا ڈیوٹی کروں, وہ تو ناممکن ہے. باقی جتنا ہی ممکن ہے جو بھی ہم سے ہو سکتے ہیں انتظامیہ کی طرف سے, حکومت کی طرف سے, جہاں تک لوکل باڈیز کی بات ہے وہ حکومت کرے گی. جہاں تک سیاسی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز کے پارٹی کے خلاف اس لیے ناانصافی ہے کہ ہم صرف لیول پلینگ فیلڈ مانگتے ہیں, اور اگر ہم اپنے سیلاب کی متاثرین کو مدد کر سکتے ہیں یا میں الیکشن لڑ سکتا ہوں, تو اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو فلڈ کے دوران, میرا یہ چوائس ہے کہ چلے الیکشنز انشاءاللہ. میرے کارکن سے میں اپیل کرتا ہوں تو آپ خود لڑے. ہم نے تو ڈوبے ہوئے انسانوں کا مدد کرنا ہے, بیمار ہوتے ہوئے بچیاں, بچے, عورتیں, مرد کا مدد کرنا ہے. ہم نے فائنینشیل مدد مانگنا ہے انٹرنیشنل ملکوں سے اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن سے, نہ صرف ہمیں متاثرین کو مدد دینے کے لیے لیکن ہمارا معیشت کو بچانے کے لیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اہم کام ہے, اس کی طرف ہاں ہم توجہ دے رہے ہیں. جہاں تک الیکشنز ہے, جہاں سیلاب نہیں ہوا ہے اگر وہاں بائی الیکشن ہو سو تو ہو. میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ میرا یہ رائے ہے کہ جس تعداد میں اور جس لیول پہ آپ کو ڈپلائمنٹ چاہیے, چاہے وہ ٹیچرز ہو, چاہے وہ پولیس ہو, چاہے وہ انتظامیہ, وہ ہو ہی نہیں سکتا. اور ہمارے پاس کوئی آپ کو سنا ہے نا پی ڈی ایم اے, این ڈی ایم اے, پی ڈی ایم اے, این ڈی ایم اے صرف وہ ادارے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایک پورا انفراسٹرکچر ہے, کوئی ڈیزاسٹر مینجمنٹ سٹاف ہو ہر ضلع میں, وہاں کہیں کوئی ڈاکٹر, کہیں کوئی ٹیچر, کہیں کوئی اے سی, ڈی سی, مختار کار, تپے دار, یہ سارے لوگ. میں نے تو جو آپ کا یہ جو ویسٹ مینجمنٹ سسٹم ہم نے شروع کیا, وہاں جو لوگ کچرا اٹھاتے ہیں وہ بھی مدد کر رہے ہیں سیلاب کے. وی ڈونٹ ہیو دا مین پاور, تو وہاں سے ہم مین پاور لے رہے ہیں سیلاب متاثرین کو مدد کرنے کے لیے. اور ادھر سے اگر آپ ہمیں کہیں گے کہ شفٹ کرے اور کسی ایک لوکل باڈی الیکشنز کے لیے آپ اس کو استعمال کریں, ناانصافی ہے, زیادتی ہے, لیکن انسٹیٹیوشنز کا احترام ہے. اگر یہ فیصلہ ہے تو ہم اس کے لیے بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. جنرل الیکشنز کا ڈیلے کرنے کا مطالبہ پیپلز پارٹی نے ابھی تک بالکل ہی نہیں کی. ہمارا مطالبہ یہ ہوگا اب کہ جلدی کے بجائے الیکشنز ٹائم پہ ہو. انشاءاللہ تعالی اگر الیکشنز ٹائم پہ ہوں گے تو تب تک ہم اس قدرتی آفت سے نکل سکیں گے اور لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں.
General Sahab, किससे में किससे इरशाद Sanjari Bolliu se, you had a great visit at US. We were watching from Pakistan और मुख्तलिफ आलमी जो लोग हैं, जेसिंडा आर्डर्न से आपकी मुलाकात हुई, US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मुलाकात हुई. हमने देखा कि जैसे आपने मौसमी तब्दीली की बात की, पाकिस्तान इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर 1% कार्बन एमिशन. तो आपकी कोई बात हुई आलमी इदारों से कि पाकिस्तान के जो IMF प्रोग्राम PDM की गवर्नमेंट भी उनके साथ साइन किया है, कोई उससे कंसेशन मिले या रिशेड्यूल कर्जे हो जाए? दूसरा सवाल है कि आपने डिफरेंट चैनल्स को जो इंटरव्यूज भी दिए और आपकी जैसे सेक्रेटरी जो US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मुलाकात हुई है, उसके बाद हमने देखा कि तालिबान के हवाले से आपने बयान दिया कि उनसे बात की जाए. क्या ये अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने मुलाकात के बाद आपके उन्होंने कुछ कहा है या पीपल्स पार्टी की कोई पॉलिसी? नहीं मैं यार 10 सवाल आप नहीं कर सकते हो. एक मिनट. जहाँ तक आपका मौसमी तब्दीली का सवाल है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो. 1% से कम हमारा कसूर है, एज इन 0.8% हमारा कार्बन फुटप्रिंट है. ये बात हमने हर मीटिंग में, हर तकरीर में, हर इंटरव्यू में स्ट्रेस किया कि हम आपसे भीख मांगने नहीं आए हैं, मुतालबा करने आए हैं, इंसाफ का मुतालबा करने आए हैं कि मेरे अवाम ने 1% तक भी कंट्रीब्यूट नहीं किया मौसम तब्दीली में, लेकिन इसका नुकसान सबसे ज्यादा वो भुगत रहे हैं. ऑब्वियसली सबको ये बयानिया शायद पसंद ना हो, लेकिन ये हकायक है, मेरे लोगों का हकायक है, पाकिस्तान के लिए एक हकीकत है. तो हमने ये बिल्कुल ही बयान किया और उम्मीद करते हैं कि इस बयानिया के मुताबिक पे हम अपना मदद का भी बंदोबस्त कर सकते हैं. उस मदद का जो मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से मुलाकात, वजीर आजम का मुलाकात हुआ, वर्ल्ड बैंक से, IMF से मुलाकात होते रहेंगे. वजीर खजाना का भी उम्मीद है कि बात हुआ होगा और आगे भी बात होगा. और दूसरे ममालिक के साथ जिनके पास हमारा बायलैटरल भी लोन्स है या उनके कोई असर हो किसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उनसे बात हुआ है. और इसी बयानिया के मुताबिक और बुनियाद सॉर्ट ऑफ फाउंडेशन पे हमने उनसे बात की है. उसमें ये IMF का जरूर हमने जिक्र किया है और करते रहेंगे कि हम तो इकोनॉमिक रिफॉर्म पे बिलीव करते हैं. हम पाकिस्तान की मईशत को अपने पैरों पे खड़े करने हैं, लेकिन हम पहले से इमरान खान का IMF के साथ डील का तनकीद इस बुनियाद पे करते थे कि ये हम समझते हैं ग्राउंड रियलिटीज पे मबनी नहीं है, और वो ग्राउंड रियलिटीज वंस इन अ लाइफ टाइम मसले से चेंज होते रहे. एक कोविड का पैंडेमिक आया, दूसरा काबुल का फॉल हुआ, तीसरा यूक्रेन का जंग हुआ. ये सारा इम्पैक्ट पूरी दुनिया का मईशत और आपका मईशत के ऊपर हुआ. उसके बाद जो अब सैलाब हुए, तो बिल्कुल हमारा ग्राउंड रियलिटीज चेंज हुए हैं. जिस बुनियाद पे आपने आखिरी ट्रांच के एग्रीमेंट्स किए थे, वो एक तो खान साहब का अपने किए हुए जो नुकसान था वो सो था, लेकिन वो सारे प्रेडिक्शंस इन्हीं फसलों जो फसल जो तबाह हुए हैं हमारे सैलाब में, उसकी बुनियाद पे थे ना. अब जब 30 बिलियन डैमेजेस का हमने मुकाबला करना है, जब 33 मिलियन पाकिस्तानीज का हमें मदद करना है, तो जरूर हमें IMF के साथ ना सिर्फ इंगेज करना पड़ेगा, पर इंसिस्ट करना पड़ेगा कि हमें इन ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक अपने प्रोग्राम्स बनाना पड़ेंगे. आखिरी जहां तक आपकी तालिबान की बात है, अफगानिस्तान की जो हुकूमत कोई मानता नहीं है, we haven't recognized diplomatically the government in Afghanistan, लेकिन उनसे राब्ता रखना, उनसे इंगेज करना इसलिए हमारे मजबूरी है कि वहां जो फैसले दूसरों ने किए, जो अमेरिका ने किए, जो उन्होंने डायरेक्ट इनसे बात किए, वो उसके नतीजे में अब उधर वो बैठे हैं हुकूमत में. हम नहीं चाहते हैं कि एक बार फिर इतने बड़ा तादाद में वो रेफ्यूजीज का सुनामी इधर पाकिस्तान में आए. हम नहीं चाहते कि जो मुआशी तबाही अफगानिस्तान में हो रहा है उसके नतीजे में मेरे अवाम को बोझ उठाना पड़े. तो इसलिए मैं कह रहा हूं बाकी दुनिया को, खास तौर पे उनसे जिन्होंने ये मसला पैदा किया कि आप अब अपना हाथ धो के पीठ नहीं फेर सकते हो, आप माजी की गलतियां मत दोहराएं.
ان سے انگیج کرتے رہیں, بات کرتے رہیں. اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ ریکگنائز کریں, ابھی ریکگنائز کریں, نہیں, آپ آگے جا کے جب وہ اپنے وعدوں پہ پورے اترے, جہاں تک خواتین کی تعلیم کی بات ہو, جہاں تک انکلوسیو حکومت کی بات ہو, اور سب سے بڑھ کر جہاں تک اپنے سرزمین کو دہشت گردی میں استعمال نہیں ہونے دیں گے کا وعدہ ہے, تو یہ سارے وعدے پہ پورے اترے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا شاید ان کو قبول بھی یا ریکگنائز کرنے کے لیے تیار. یہ بات کہ ہم نے وہاں کا انتظامیہ کا, انٹرم حکومت کا, جو بھی نام آپ نے دینا ہے, ماضی کا طالبان, ان کا آپ کو ان سے رابطہ رکھنا نہ صرف پاکستان کے لیے مگر دوسرے ممالک کے لیے ضروری ہے. تھینک یو.